یاد رکھیے گا اگر کوئی شخص قدر نہیں سمجھتا ہے، حضرت مولانا روم فرماتے ہیں ایک شخص ایسا تھا جن کا بیٹا جو بڑا مالدار تھا، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، لیکن وہ بیٹا اتنا بڑا نالائق نکلا کہ وہ پیسوں کو پانی کی طرح بہاتا تھا، ختم کرتا تھا، پیسوں کو اڑاتا تھا۔ ایک دن باپ نے جب دیکھا میرا بیٹا پیسے کی قدر نہیں کرتا ہے، باپ نے کہا، بیٹا جب باہر سے آیا باپ تھک ہار کے بیٹھ گیا، کہنے لگا بیٹا دوا تک کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بہت زیادہ غربت آ گئی ہے، صحت بھی کام نہیں کر رہی ہے، ایسا کرو ہمیں 50 روپے لا کر دو، ہم دوا لیں گے۔ جب اتنا کہا کہ ہم میڈیسن لیں گے، 50 روپے دو۔ بیٹا کہنے لگا بابا جی بس 50 روپے کی بات ہے، بس ابھی لا کر دیتا ہوں۔ گیا باہر، ایک دوست سے کہا، دروازہ ڈھگڈھگایا، کہا کہ میرے دوست 50 روپے کی ضرورت ہے، کہا کہ تیرے لیے جان حاضر ہے میرے یار۔ 50 روپے نکالا، دے دیا، لا کر اپنے ابا کے ہاتھ میں دیا۔ ابا نے ہاتھ میں پیسے لیا، دوا نہیں خریدا، وہ میڈیسن نہیں خریدا، بلکہ ابا اٹھا، بغل میں کنواں تھا، 50 روپے کی نوٹ جا کے کنویں میں ڈال دیا۔ بیٹا کچھ نہیں بولا، پھر چلا گیا۔ دوسرے دن صبح پھر بیٹا اٹھا، باپ بیٹھا تھا چارپائی پہ، کہنے لگا بیٹا یہ بتاؤ بڑی غربت آ گئی ہے، دوا کے لیے پیسے نہیں، ہمیں 50 روپے چاہیے۔ کہا کہ بس اتنے سے روپے، کوئی بات نہیں ہے۔ پھر گیا دوست کے پاس، دروازے پہ دستک دیا، کہا کہ 50 روپے چاہیے دوست۔ کہا کہ لو، 50 روپے نکالا، لیا، دوڑ کے آیا، کہا کہ ابا جی لیجئے۔ اب باپ نے پھر پیسے لیا، چارپائی سے اٹھا باپ اور جا کر کنویں میں پھر 50 روپے ڈال دیا۔ دوسرے دن بھی بیٹا کچھ نہیں بولا۔ تیسرے دن جب باپ نے کہا نا بیٹا 50 روپے کی ضرورت ہے، پھر جب گیا دوستوں کے دروازے پہ، دوست نے دروازہ بند کر لیا کہ ان کی تو روزانہ کی حالت یہی ہو گئی ہے، روزانہ کی ان کی فکر یہی ہو گئی ہے، عادت سی بن گئی ہے، روزانہ پیسے مانگنے آتا ہے۔ دوست نے دروازہ بند کر دیا۔ دوسرے دوست کے دروازے پہ گیا، وہ بھی ہاتھ کھڑا کر دیا۔ تیسرے کے پاس گیا، وہ بھی ہاتھ کھڑا کر دیا۔ اب جب کسی نے نہیں دیا، کلہاڑی اٹھایا اور وہ پھاوڑا اٹھایا، چلا گیا مزدوری کرنے، کھیتوں میں کام کرنے۔ جب وہ کام کیا نا، ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، کبھی کام تو کیا نہیں تھا۔ 50 روپے شام کو دیا مالک نے، گھر آیا، باپ کے ہاتھ میں 50 روپے دیا۔ باپ پھر روزانہ کی طرح اٹھا، کنویں میں پیسہ جا کر ڈالا۔ بیٹا جھنجلا گیا، کہنے لگا کہ بابا جی آپ کو پتا نہیں ہے یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں، آپ کو پتا نہیں پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں، اس 50 روپے کی قدر آپ کو نہیں معلوم ہے، دیکھیں میرے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ باپ نے کہا میرے لال تجھے آج 50 روپے کی قدر سمجھ میں آ گئی، تو جوان ہو گیا 25 سال کا، تو نے میرے پیسوں کو پانی کی طرح بہا دیا ہے، تجھے قدر سمجھ میں نہیں آئی۔ آج جب محنت کر کے 50 روپے کما کر لایا ہے تب تمہیں قدر سمجھ میں آ رہی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا یہی وجہ ہے لوگوں آپ بھی اسلام کی قدر کو نہیں سمجھتے ہو، اللہ نے ایمان والا بنایا ہے، آپ ایمان کی قدر کو نہیں سمجھتے ہو۔ یاد رکھنا جس دن آپ نے ایمان کی دولت کو سمجھ لیا، پوری دنیا کی دولت ایک طرف رکھ دو گے، آپ ٹھوکر مار دو گے۔ ایمان کی دولت جو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس پہ تم فخر محسوس کرو گے۔ اس لیے صاحبو اللہ نے ایمان والا بنایا ہے، اللہ نے مسلمان بنایا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ جہاں یہ شکر ادا کرتے ہو، یا اللہ تو نے مجھے گاڑیاں دیا ہے، یا اللہ تو نے مجھے بنگلے دیا ہے، یا اللہ تو نے مجھے مکان دیا ہے، یا اللہ تو نے مجھے زمین و جائیداد دیا ہے، جہاں ان چیزوں کے شکر ادا کرتے ہو، کبھی رب کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کر دعا کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا، یا اللہ ہمیں تو نے کچھ نہیں دیا، کوئی بات نہیں گئے، لیکن تو نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمایا ہے۔ اگر یہ آپ کی سوچ ہو گئی تو یقیناً یاد رکھیے گا آپ کو
اسلام میں جینے کا مزہ آ جائے گا، ایمان کی لذت آپ محسوس کریں گے، ایمان کی مٹھاس آپ محسوس کریں گے۔ اس وجہ سے آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ نے ہاتھ دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ آج بے چینی بڑی پھیلی ہے۔ آج کی تقریر میں میں آپ کو کچھ باتیں بتا دوں گا، انشاءاللہ میں رخصت ہو جاؤں گا۔ غور سے میری بات آپ سنیے۔ ایک بات آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا، آپ دیکھتے ہوں گے آج لوگوں کے پاس 3 منزلہ مکان بنوا لیا، 3 تلہ مکان بنوا لیا، 50 لاکھ کی گاڑی خرید لیا، 20 لاکھ کا بنگلہ بنوا لیا، 50 بیگھہ زمین کا مالک ہو گیا، ساری چیزیں ان کے پاس ہے۔ ایک بیٹا مالدہ میں ڈاکٹر ہے، ایک بیٹا کلکتہ میں ڈاکٹر ہے، ایک بیٹا فلاں جگہ انجینئر ہے، ایک بیٹا فلاں جگہ ماسٹر ہے، ساری سہولتیں ان کے پاس موجود ہے۔ لیکن آپ اس سے پوچھئے آپ کے پاس ساری چیزیں آ گئی، بہت سکون ہوگا زندگی میں، بڑی خوشحالی ہوگی زندگی میں، وہ کہیں گے کہ سب کچھ تو اللہ نے دیا ہے لیکن اللہ نے ہمیں سکون کی دولت سے محروم رکھا ہے۔ سب کچھ تو دیا ہے لیکن ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ سکون کہاں سے آئے گا؟ انشاءاللہ آج کی تقریر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ نے میری باتیں سن لیا، اگرچہ آپ غریب ہوں گے لیکن اللہ کی قسم کہتا ہوں یہاں سے اٹھیں گے اللہ تعالیٰ دل میں سکون کی دولت عطا فرما دے گا۔ لیکن یہ سکون کا نسخہ کسی دنیا دار سے نہیں پوچھنا ہے، مدینے والے مصطفیٰ سے پوچھنا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کے بابا سے پوچھنا ہے، نبیوں کے سردار سے پوچھنا ہے، آمنہ کے لال سے پوچھنا ہے۔ اگر آپ حضور کے بتائے ہوئے نسخے پہ عمل کریں گے، جھوپڑی میں رہیں گے، اسی جھوپڑی میں اللہ سکون کی دولت عطا فرما دے گا۔ ایک بات میں یہ بتاؤں گا آج اپنی تقریر میں، دوسری بات آج میں یہ بتاؤں گا، باتیں تو میرے پاس بہت ساری ہیں لیکن اگر آپ سننا چاہیں گے میں ایک بات یہ بتاؤں گا، ماں بہنیں بھی کثیر تعداد میں ہے، میں یہ بتاؤں گا آج ساری دنیا کے لوگ ہم یہاں بیٹھے ہیں، کس لیے بیٹھے ہیں؟ اللہ جنت دے دے۔ یہ حضرت بیٹھے مولا منظور صاحب قبلہ، یہ کہیں گے ہمیشہ دعا مانگو اللہ جنت دے دے۔ جب کبھی خانہ کعبہ پہ نظر پڑتی ہے، علماء فرماتے ہیں خانہ کعبہ پہ جب پہلی نظر پڑے، جہاں پہ آدمی ساری چیزیں چھوڑ کر وہاں پہنچتا ہے، اس خانہ کعبہ پہ جیسے ہی نظر پڑے تو آدمی کو سب سے پہلی دعا یہ مانگنی چاہیے، یا اللہ بغیر حساب و کتاب کے تو مجھے جنت عطا فرما دے۔ انسان کو یہ دعا مانگنی چاہیے۔ ساری دنیا جنت کی تلاش میں ہے لیکن کیا جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ سنیں آج میں بتاؤں گا، مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا ہے جو مرد یا عورت 4 کام کر لے، ان 4 کام کرنے والوں کو اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ انشاءاللہ آپ اگر سنیں گے آپ کا دل گد گد ہو جائے گا۔ ماں بہنوں تم بھی سنو، آپ کو بھی سننے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر سوار لیتی ہیں اپنے آپ کو، آپ کی آنے والی نسلیں سور جائیں گی۔ آپ اگر دیندار بنتی ہیں، آپ کی گھر کی بیٹیاں دیندار بن جائیں گی۔ آپ اگر دیندار بنتے ہو مسلمانوں، آپ کے گھر کے بچے دیندار بن جائیں گے۔ یہ بچے دیکھ کر سیکھتے گئے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے آج ساری چیزیں سوچتے ہیں، میرا بچہ آگے چل کے کیا کرے گا، میرا بچہ آگے چل کے کیا کرے گا، ساری چیزیں سوچتے ہیں۔ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ بعد میں سوچیں، سب سے پہلے یہ سوچیں کہ میرا بچہ مصطفیٰ کا عاشق کیسے بنے گا، میرا بچہ قرآن پڑھنے والا کیسے بنے گا، میرا بچہ نمازی کیسے بنے گا، میرا بچہ دیندار کیسے بنے گا۔ آپ اگر سنیں گے انشاءاللہ العزیز آپ کو کچھ سمجھ میں آئے گی میری باتیں۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں، اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، اور اگر آپ کی اجازت ہوگی تو میں منتر بھی پڑھ دوں گا اگر آپ کی اجازت ہوگی۔ اگر سننا چاہتے گئے ایک مرتبہ ہاتھوں کو لہرا کر بولے یا رسول اللہ، بلند آواز سے بولے یا حبیب اللہ، اور محبت سے بولے یا رسول اللہ۔
ماشاءاللہ میں ایک شعر پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، پھر میں منتر بھی پڑھوں گا، لیکن اگر آپ سنیں گے تو معین الدین قادری سنائے گا، پھر میں اپنے بیگ کو بھی کھولوں گا۔ میں اکثر بیگ کو کہیں کہیں کھولتا ہوں، لیکن اگر آپ نے ذہن بنا دیا انشاءاللہ میں بولنے کی کوشش کروں گا۔ ایک شعر میں پڑھتا ہوں، فرش زمین پہ عرش کا دولہا کتنا اچھا لگتا ہے، فرش زمین پہ عرش کا دولہا کتنا اچھا لگتا ہے، فرش زمین پہ عرش کا دولہا کتنا اچھا لگتا ہے۔ اور ایک بات بتا دوں، میرے نبی کا گنبد خضرا، بولو بولو محبت سے بولے سبحان اللہ۔ یاد رکھنا لوگو، اللہ نے اگر دولت سے نوازا گئے، گنبد خضرا ضرور دیکھ لینا جا کر۔ یہ گنبد خضرا جب تصویر میں اتنا خوبصورت ہے تو پھر سامنے سے دیکھتے گئے عاشق تو آنسو کے قطرے نکلتے گئے اور زبان سے یہی گنگناتے گئے، فرش زمین پہ عرش کا دولہا کتنا اچھا لگتا ہے۔ آپ بھی یاد کر کے جاؤ، ماں بہنوں تم بھی یاد کر کے جاؤ، یہاں سے گھر جانا تو گانا نہ گنگنانا، میوزک نہ سننا، ترانہ اور کسی چیز کا نہ گنگنانا، بلکہ جب گھر جانا تو پھر نعت نبی کا یہ ترانہ گنگنانا کہ فرش زمین پہ عرش کا دولہا کتنا اچھا لگتا ہے، فرش زمین پہ عرش کا دولہا کتنا اچھا لگتا ہے۔ اور میرے نبی کا گنبد خضرا، میرے نبی کا گنبد خضرا کتنا اچھا لگتا ہے، میرے نبی کا گنبد خضرا کتنا اچھا لگتا ہے، میرے نبی کا گنبد خضرا کتنا اچھا لگتا ہے۔ جب عاشق پہنچتے ہیں نا مدینے میں تو ایسے روتے ہیں مکہ مدینہ شریف میں، اللہ اکبر۔ لوگوں کو آپ دیکھیں گے ایسا لگے گا کہ ساری خطائیں ان کو یاد آ گئی ہے۔ ہم جیسے گنہگار پہنچ کر نہ روئیں، جب غوث اعظم کے تعلق سے آتا ہے، غوث اعظم خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر ایسے رو رہے تھے، کوئی شخص دیکھنے والا سوچنے لگا سن کر یہ کون گنہگار ہے جو اتنا رو رہا ہے۔ جب چادر کو ہٹا کر چہرے کو دیکھا وہ کوئی اور نہیں، وقت کے غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات تھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ غوث اعظم جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیے ہیں، وہ غوث اعظم جو مادر زاد ولی ہے، یعنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں اللہ کا ولی بن کر۔ کچھ لوگوں کو اللہ بعد میں ولایت عطا فرماتا ہے، لیکن غوث اعظم ایسے ولی ہیں جن کو اللہ نے ان کے ماں کے پیٹ ہی میں ان کو ولایت عطا فرما دیا تھا۔ وہ غوث اعظم اتنا روتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے گناہوں کا کیا ہمیں کچھ یاد نہیں ہے، ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ ہم نے کتنی خطائیں کی ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو۔ جو آدمی گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے ان کے دل کو اللہ صاف ستھرا فرما دیتا ہے۔ گناہوں کو یاد کر کے رویا کریں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کم ہنسا کرو اور زیادہ رویا کرو۔ زیادہ رونے والا بندہ اللہ کو پسندیدہ ہوتا ہے، زیادہ رونے والا بندہ اللہ کا پیارا ہوا کرتا ہے۔ غور سے سنو لوگو، اگر سننا چاہتے گئے میں ایک منتر پڑھتا ہوں، اپنی گفتگو کا آغاز کر دیتا ہوں تاکہ آپ پہ میری باتیں جو میں نے وعدہ کیا ہے وہ باتیں میں آپ کو بتا کر جا سکوں۔ میں منتر پڑھتا ہوں، اگر اجازت ہو تو میں پڑھ دوں منتر؟ ارے بھائی بولو نا، اجازت ہے؟ ماشاءاللہ، ایک مرتبہ اور محبت سے بولیں سبحان اللہ، پیار سے بولیں یا رسول اللہ۔ میں دعا کرتا ہوں میرے مولا جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے گئے، مالک ان سب کو
لمبی عمر عطا فرما اور اس وقت تک موت نہ دینا مولا جب تک کہ تیرے حبیب کے روضے پر حاضری نہ نصیب ہو جائے. یہ وقت نازک ہے، اس وجہ سے آپ جلدی جلدی سنتے چلو. میں ایک منتر پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اپنی گفتگو کو میں آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں. سنیں، ایک منتر پڑھتا ہوں. یو مام جمنادم شوے تلوک مہیشورم. او بھائی صاحب تھوڑا سا اس کو کم کیجئے، اس کو ہلکا سا کم کر دیجئے، زیادہ نہیں. یو مام جمنادم شوے تلوک مہیشورم اسم موڈھا سمرتیشو سرو پاپے ہے پرمچیتی ادھرما بھی بھوات کشنا پردشینتی کلستریکیا استریشو تشتاشو واڑشنے جایتے ورنشنکرہ وایودے یرمگنی ورونا ششنکا پرجاپتشتم پر پتامہشت نمو نمشتے ششاہشکرتا پونشت بھویو پی نمو نمشتے گنیشیم چرنم شیشمنم ششانکم چرنم شیشمنم پروتم چرنم شیشمنم گنگا جلم اشنانم پنڈدم گودانم سواہا کلکی اوتار نیار پنتم پرتوی مدیم اوروسکارتم پلون سوانم لملگیم پشپپنم تپشیم ویرم مہاویر کروم پرانم پرادیپم سومتی وشویشم سروپام اسما سگماروہا دیو دتم جگتپتی اسینا سادو اشٹ اشچرج گنوتی گریگ نیل گندھا اتی جوتی میں پرکاشم نتمشتک بھومشتم پربھو گنگانم ناپ بریتا لید گچھدین پراکرم پوترم گنگا شنانم متی پوترم پوترم پوترم. اور ایک پنڈت ہے لوگو حیدرآباد کا رہنے والا گئے، نام گئے پنڈت سومناتھ ورما. وہ پنڈت جب چلتا گئے کچھ اور بولتا گئے، لیکن جب زبان کھولتا گئے تو پھر مصطفیٰ مصطفیٰ بولتا ہے. اور وہ پنڈت کہتا گئے لوگوں سنو سنو مصطفیٰ کا پیغام کیا گئے. مصطفیٰ کے پیغام کو زمانے والوں کے سامنے عام کرتا گئے. اور وہ پنڈت کہتا گئے لوگوں شرنیا گرو نمگا سکھے ساگر اتیر چار مگا شبھ ساگر چرنن گے گرو نام اجاگر کرپا کرو گے شبھ نام سکھ ساگر گرو ہر کرپا منوگر پاوے اتیر چار مگا سکھ پاوے. اور جے گرو نامے نامے کر جے بے جے گرو نامے نامے کر جے بے بینا محمد پار نہ ہوئے بے. اب ذرا سننا لوگو، میں آپ کے سامنے خلاصہ بیان کر دوں جو میں نے منتر پڑھا ہے. ایک کتاب ہے بھاگوت گیتا، میں نے اس کا بھی ایک منتر پڑھا ہے. میرے پاس ایک کتاب ہے رامائن جو ہندو بھائیوں کے یہاں بہت معتبر کتاب مانی جاتی ہے. میں نے رامائن کا بھی ایک چوپائی میں نے پڑھی ہے. انشاءاللہ میں بیان کروں گا اور میں یہ ثابت کروں گا کہ سب سے اچھا مذہب مذہب اسلام ہے. اور میں یہ ثابت کروں گا کہ پوری دنیا میں مانوتا کا اگر پیغام کوئی مذہب دیتا ہے وہ کوئی اور مذہب تو ہو، لیکن سب سے زیادہ اگر مانوتا کا پیغام دیتا ہے تو وہ مذہب اسلام دیا کرتا ہے. انشاءاللہ میں یہ بتاؤں گا. جو لوگ کہتے گئے آج ٹی وی پر بیٹھ کر میڈیا والے چیختے گئے اور چلاتے گئے اور کہتے گئے دیکھو مسلمان ایسا ہوتا ہے، دیکھو مسلمان ایسا ہوتا ہے. آج ٹی وی میں بیٹھ کر کچھ لوگ ہر وقت پھوٹ ڈالنا چاہتے گئے، لیکن ہم تو جلسوں سے پیغام دیتے گئے. چاند تارے گگن کی زینت ہے، پھول کانٹے پون کی زینت ہے. ہندو مسلم کو اس وطن میں ساتھ رہنے دو، یہ ہمارے وطن کی زینت ہے. ہم تو ایسے اسٹیجوں سے پیغام دیتے گئے، لیکن کچھ لوگ پھاڑنے کی بات کرتے گئے، کچھ لوگ توڑنے کی بات کرتے گئے اور یہ میڈیا والے دکھاتے گئے دیکھو اسلام ایسا ہے. میں کہنا چاہوں گا، آپ سے پوچھنا چاہوں کیا آپ نے کسی مسلمان کو ویسا دیکھا ہے جو ٹی وی میڈیا والے بتاتے گئے؟ جو لوگ کہتے گئے کہ آئی ایس نے ایسا کر دیا یا اس نے فلاں جگہ خون بہا دیا، اللہ کی قسم ہمارا مذہب آئی ایس والوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا. ہمارا مذہب کسی ٹیررسٹ اور آتنک وادی کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا. ہمارا مذہب تو مانوتا کا سمان سکھاتا ہے. ہمارا مذہب تو
انسانیت کا پیغام سکھاتا ہے. ہمارا مذہب سکھاتا ہے کہ اگر راستے میں تم چلو تو اگر ایک کانٹا بھی نظر آئے, ایک چھوٹا سا پتھر نظر آئے, اس پتھر کو اس نیت سے ہٹا دو کہ اس پہ کوئی بھی اللہ کی مخلوق چلے گی, کوئی بھی انسان چلے گا, چاہے وہ ہندو چلنے والا ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ یہودی ہو, کوئی بھی چلنے والا چلے گا, کہیں اس کو ٹھوکر لگ کر تکلیف نہ ہو جائے. اس نیت سے اگر تم پتھر کو راستے سے ہٹا دو گے, ہمارا اسلام کہتا ہے اللہ تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا. یہ مذہب اسلام سکھاتا ہے. لیکن آج جیسے ٹی وی والے دکھاتے ہیں, ہمارا اسلام ایسا نہیں ہے. ہمارا اسلام مانوتا کا پیغام دیتا ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں حضور سے بڑا عقل مند دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہ ہمارا دعویٰ ہے اور ہم ثابت کریں گے کہ آج پوری دنیا جو بوکھلائی ہوئی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ آج اسلام کو مٹا دیں گے, قرآن کو مٹا دیں گے. میں کسی اور کی بات نہیں کرتا. جو لوگ یہ بولی بولتے ہیں اسلام کو مٹا دیں گے, قرآن کو مٹا دیں گے, اللہ کی قسم کہتا ہوں اسلام نہ کل مٹا تھا, نہ آج مٹا ہے, نہ کبھی اسلام مٹنے والا ہے. اس لیے کہ آج آپ دیکھیں مذہب اسلام سب سے اچھا مذہب, سب سے اچھی کتاب قرآن مجید ہے. یہی وجہ ہے آج امریکہ اسلام کے پیچھے پڑا ہے, آج برطانیہ اسلام اور قرآن کے پیچھے ہے, آج یورپ اسلام اور قرآن کے پیچھے ہے, آج انگلینڈ اسلام اور قرآن کے پیچھے ہے. پوری دنیا اسلام اور قرآن کے پیچھے ہے. لیکن میرا مذہب اسلام اور ہمارا قرآن سب سے آگے نظر آتا ہے. اس لیے کل اگر دن میں 1000 لوگ کلمہ پڑھتے تھے, آج روزانہ لاکھوں لوگ پوری دنیا میں کلمہ پڑھ کر مذہب اسلام کو اپنا رہے ہیں, اسلام کے دامن میں آ رہے ہیں. اس لیے تو میں کہتا ہوں آج جتنی پوری دنیا کے لوگ اسلام اور قرآن کے پیچھے پڑے گئے, ہمارا اسلام اور قرآن سب سے آگے ہے. ہم تو کہتے ہیں صحرا میں, جنگلوں میں, بیابان میں پڑھو, مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو, اور یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے, قرآن میں پڑھو. ہم تو یہ پیغام دیتے گئے زمانے والوں کو, لیکن زمانے والے چیختے گئے, زمانے والے چلاتے گئے. میں کہنا چاہوں گا کبھی آپ نے سوچا ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آپ ٹٹول کر دیکھو, مسلمان کسی چیز کے نام پر نہیں بھڑکتا ہے. مسلمان, لوگ کہتے ہیں مسلمان بھڑک جاتا ہے. اللہ کی قسم کہتا ہوں ہمارے مجمع میں سے 8 سال کے بچے کو اٹھا کر کوئی پوچھے یہ بتاؤ تمہیں میں گالی دوں گا تو بھڑک جائے گا؟ وہ کہے گا ہمارا 8-10 سال کا بچہ بھی ہمیں گالیاں دینا ہے دے لو, ہماری ماں کو گالیاں دینا ہے دے لو, ہمارے باپ کو گالیاں دینا ہے دے دو, ہم برداشت کر سکتے ہیں. لیکن اگر مصطفیٰ کی شان میں تو نے ادنا سی گستاخی کی پھر ہمیں برداشت نہیں ہوگا, کیونکہ ہم تو جیتے ہیں مدینے والے مصطفیٰ کے لیے, اور موت بھی آئے گی تو مدینے والے مصطفیٰ کے نام پر موت آئے گی. اس وجہ سے ہمارا اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا ہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, اور یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ہم تو اس طرح کی زندگی جیتے گئے اور ہم تو اس طرح زندگی گزارنا چاہتے گئے. یاد رکھنا ہم نے کیا کہا, دنیا میں سب سے بڑے عقل مند کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ میرا دعویٰ ہے اور میں یہ آن ریکارڈ بولتا ہوں. آپ کہیں گے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو ذرا غور سے دیکھیے گا. میرے پاس جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا, سب سے بڑے عقل مند کا نام جناب محمد الرسول اللہ ہے. ایک کتاب کا نام علامہ دہلان زینی, کتاب کا نام سیرت النبویہ, اس کتاب میں نقل فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لم یعطی جمیع الناس من بدء الدنیا الى انقضائها من العقل فی جنب عقلہ صلی اللہ علیہ وسلم کحبۃ رمل من بین
رمالی دنیا۔ اللہ اللہ، ذرا سنیے گا، علامہ دہلان زینی فرماتے گئے کہ آپ پوری دنیا والوں کی عقل کو ایک جگہ پہ جمع کر دو اور جناب محمد الرسول اللہ کی عقل کو ایک جگہ پہ رکھی جائے تو پوری دنیا کی عقل ایسے ہوگی جیسے بڑا سا ریگستان میں، بڑا سا بالو والی زمین میں، ریتیلی زمین سے ایک چٹکی آپ اس سے ریت اٹھائیں، اگر ناخون ڈبائیں گے اس میں ناخون کے جتنے ذرات نظر آئیں گے ان سارے ذرات کے برابر پوری دنیا والوں کی عقل ہے، اور جتنے سراپا ریگستان میں جتنے بالو ہیں، جتنے بھی ریت ہیں، ان سب کے برابر جناب محمد الرسول اللہ کی عقل ہے۔ حضور سے بڑے عقل مند کوئی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو ذرا سنیے اسلام کیا پیغام دیتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے یہی دنیا تھی، یہی دھرتی تھی، جس دھرتی پر لوگوں نے نہ جانے پتھر کو اپنا خدا مانا، لوگوں نے مٹی کو اپنا خدا مانا، لوگوں نے سورج کو اپنا خدا مانا، لوگوں نے چاند کو اپنا خدا مانا۔ اسی دھرتی پر جب لوگوں نے دیکھا زمین کو تو زمین کے سامنے ہاتھ جوڑ کر لوگ کھڑے ہو گئے اور زمین کی پوجا کرنے لگے، زمین کی عبادت کرنے لگے اور کہنے لگے اے زمین تو بڑی طاقتور ہے، تو ہمیں باجرہ بھی دیتی ہے، تو ہمیں مکہ بھی دیتی ہے، تو ہمیں جو بھی دیتی ہے، تو ہمیں کھان بھی دیتی ہے، تو ہمیں کاجو کشمش بادام بھی دیتی ہے۔ او زمین تو ساری چیزیں دیتی ہے، تجھ سے جو پیداوار ہوتی ہے ان چیزوں کو میں کھاتا ہوں تو میں بڑا بھی ہوتا ہوں، اور جب میں مر جاتا ہے انسان تو پھر انسان مٹی میں جاتا ہے، اسی مٹی کے دانے اگے ہوئے دانے کو کھا کر آدمی بڑا ہوتا ہے، پھر جب مر کے مٹی میں جاتا ہے تو یہ زمین انسان کی ہڈی تک کو کھا جاتی ہے۔ آدمی کہنے لگا او زمین you are our God, you are praying for you، او زمین تو میرا خدا ہے، میں تیری عبادت کروں گا، میں تیری پرستش کروں گا۔ لیکن لوگوں نے دیکھا ایک مٹی کا ڈھیلا ایک شخص نے لیا، 100 گرام کے مٹی کا ڈھیلا، 50 گرام کا ایک پتھر ہاتھ میں لیا، پتھر سے 100 گرام کے مٹی کے ڈھیلے کو ٹکرایا، 50 گرام کے چھوٹے پتھر سے مٹی کا بڑا سا ڈھیلا ٹکرا کر چکنا چور ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا او مٹی 100 گرام تو 50 گرام پتھر سے ٹکرا کر چکنا چور ہو گئی، تو میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے پتھر کو اپنا خدا مانا، لوگوں نے پہاڑ کو اپنا خدا مانا، لوگوں نے بڑے بڑے چٹانوں کو اپنا خدا مان لیا، اور جب پتھر کی پوجا شروع کر دیا لوگوں نے۔ آپ چھتیس گڑھ علاقے میں چلے جاؤ، آپ جھارکھنڈ کے راج محل علاقے میں چلے جاؤ، آپ جھارکھنڈ کے صاحب گنج علاقے میں چلے جاؤ، ایسی مشینیں وہاں موجود ہیں جس مشین میں بڑا سا بڑا چٹان اگر رکھ دیا جائے تو بڑے سے بڑے پتھر کو مشین پیس کر پاؤڈر بنا کر اڑا دیتی ہے، مشین پیس کر اسے دھواں کی طرح اڑا دیتی ہے۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ لوہا کے قبضے میں آ کر پتھر چکنا چور ہو گیا اور وہ پتھر بالکل سرما کی طرح بن گیا، لوگوں نے کہا او پتھر تو میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے پھر لوہے کو اپنا خدا مان لیا، لوگوں نے برسوں لوہے کی پوجا کرتا رہا۔ جب لوگ برسوں لوہے کی پوجا کرتے رہے لوگوں نے کہا لوہا تو بڑا مضبوط ہے، تو نے پتھر کو بھی توڑ دیا، تو نے پتھر کو سرما بنا کر اڑا دیا۔ اب لوگوں نے لوہے کی پوجا کرنا شروع کیا، لوگوں نے لوہے کی عبادت کیا بہت دنوں تک۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ ایک آگ جل رہی ہے، اس میں لوہے کے رڈ کو ڈالا، سریا کو ڈالا، 2 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ کے بعد لوہا اتنا پک گیا کہ اسے پیٹ کر لوہار نے ایک ہاتھ کے لوہے کو 2 ہاتھ کا بنا دیا۔ اب کہا کہ او لوہا تو میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ تو آگ میں جا کر پگھل گیا۔ آگ کی لوگوں نے پوجا شروع کر دیا، آگ کی لوگ عبادت کرنے لگے۔ جب آگ کو لوگ اپنا خدا ماننے لگے اچانک بارش ہو گئی، بارش کے چند قطرات اس آگ پہ جیسے ہی پڑے آگ بجھ گئی۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ پانی کو لوگ خدا ماننے لگے، ندی تالاب کی پوجا کرنے لگے، گنگا اور جمنا کی لوگ پوجا کرنے لگے، پانی کو
لوگوں نے اپنا خدا مان لیا۔ جب سائنس اور ترقی کرنے لگی، سائنسدانوں نے اور زیادہ محنت کیا، سائنسدانوں نے اور زیادہ جب محنت کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کیا، تو سائنسدانوں نے تحقیق یہ کیا، غور سے سنیے، تحقیق یہ کیا کہ یہ جو پانی ہے کیسے بارش کیسے ہوتی ہے، یعنی وہ بادل آسمان پہ بھاپ کی شکل میں پہلے جمع ہوتا ہے اور اوپر سے بادل اپنے شعاعوں کو پانی پہ لگاتا ہے، اور وہ بادل بھاپ جب بن کر وہ گرم ہوتا ہے تو ٹیمپریچر کو ٹیمپریچر پہ جب زیادہ رکھا جائے اس پہ بھاپ بنتا ہے، اس کے بعد بادل سے بارش ہونے لگتی ہے۔ لوگوں نے جب پانی کو اپنا خدا مانا، لوگوں نے کہا کہ او بادل تو کیسے ہوتا ہے؟ کہا کہ سورج اپنی شعاعوں کو پانی کے سطح پہ لگاتا ہے اور وہ بھاپ بنا کر اوپر اڑاتا ہے، یہ سارا سورج کا کمال ہے۔ لوگوں نے مٹی کو چھوڑا، لوگوں نے پتھر کو چھوڑا، لوگوں نے پانی کو چھوڑا، لوگوں نے آگ کو چھوڑا، لوگوں نے سورج کو اپنا خدا ماننا شروع کر دیا، اور سورج کو خدا ماننے میں جاہل سے لے کر پڑھے لکھے لوگ تک ملوث تھے۔ بڑے بڑے سائنسداں بھی اس سورج کی پوجا کرنے میں لگے تھے، لیکن جب لوگ سورج کی پوجا کرنے لگے دنیا والے، تو رب کی مشیت کو جلال آیا۔ سن 571 عیسوی میں حضرت عبداللہ کے پشت انور سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن اطہر سے 12 ربیع الاول شریف کے دن صبح صادق کے وقت جناب عبداللہ کے گھر میں، حضرت عبد المطلب کے گھر میں جناب محمد الرسول اللہ تشریف لے آئے۔ جب حضور تشریف لائے، مقام صحابہ میں حضرت علی کی نماز قضا ہو گئی، تو فرمایا اے علی نماز قضا پڑھنی ہے یا ادا؟ کہا یا رسول اللہ غلام آپ کا ہوں، نوکر آپ کا ہوں، پھر میں نماز قضا پڑھوں گا، اتنا کہنا تھا۔ کہا اے علی تو ذرا بولو ادا پڑھنی ہے؟ ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نے سورج کو پلٹا دیا، پشچم سے جب پلٹایا سورج کو، تو یہ جواب تھا بڑے بڑے سائنسدانوں کا، یہ جواب تھا بڑے بڑے عقل مندوں کا، اور حضور نے بتا دیا او دنیا والو، جس سورج کو تم اپنا خدا مانتے ہو، جس سورج کی تم پوجا کرتے ہو، جس سورج کی تم عبادت کرتے ہو، وہ میرے اشارے پہ ناچا کرتا ہے، وہ میرے اشارے پر پلٹا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ سب سے بڑے عقل مند ہیں حضور۔ حضور نے اسلام لایا، حضور نے لوگوں کو بتایا لوگوں مذہب اسلام سب سے اچھا مذہب ہے۔ غور سے سنو اسلام کیا سکھاتا ہے۔ اسلام پیغام یہ دیتا ہے آج ساری زندگی گھوم لو، ساری دنیا گھوم لو، سکون نہیں ملنے والا۔ یاد رکھنا جتنی بھی دولت آ جائے، جتنے بھی خوبصورت ہو جاؤ، دنیا میں کوئی سکون سے نہیں جیتا ہے۔ سکون سے وہی جیے گا جو مدینے والے مصطفیٰ کے فارمولہ پہ عمل کرے گا۔ غور سے سننا کون سا فارمولہ پہ عمل کرے گا؟ آپ یہ سمجھتے ہو ہمارے پاس دولت آ جائے ہم سکون میں رہیں گے، ہمارے پاس بنگلہ آ جائے ہم سکون میں رہیں گے، ہمارے پاس زمین آ جائے ہم سکون میں رہیں گے؟ اللہ کی قسم ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ سکون کن چیزوں میں ہے؟ بنگلہ میں سکون نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہو ہم ان کی طرح بن جائیں گے، ہماری زندگی میں خوشحالی آ جائے گی؟ آج ایک سائیکل والا موٹر سائیکل والے کو دیکھ کر سوچتا ہے اگر میں موٹر سائیکل پہ آ جاؤں گا میری زندگی میں سکون آ جائے۔ موٹر سائیکل والے سے پوچھو وہ کہتے ہیں 4 ویلر میں خرید لوں گا میری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ 4 ویلر والے سے پوچھو وہ کہیں گے میں ہوائی جہاز خرید لوں گا مجھے تب سکون آئے گا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا کتابوں میں تو میرے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور زمانے والوں کے لیے وہ آرٹیکل فٹ آتی ہے۔ وہ آرٹیکل کیا ہے؟ غور سے سنیے۔ آرٹیکل میں یہ لکھا تھا، میرے ایک دوست نے آرٹیکل بھیجا، کہا کہ ایک کوا تھا، کوا۔ وہ کوا آپ سمجھتے ہیں کوا؟ ارے بولے نا بھائی کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ کوا کو کیا بولتے ہیں؟ کوا بولتے ہیں۔ کوا کس کلر کا ہوتا ہے؟ ذرا بول کر بتائیں کس کلر کا ہوتا ہے؟ کالا کلر کا۔ ایک دن کوا بڑا مرجھا کر بیٹھا تھا۔ کوا سوچنے لگا میں کتنا کالا کلوٹا ہوں، وہ بگولا کتنا سفید ہے۔ بگولا سمجھتے ہیں نا؟ بگولا
बोगला, अच्छा बोगला, कौवा बड़ा काला कलौटा। वो बगुला के पास एक दिन मुरझाए लबो लहजे में जाकर कहने लगा, कहा ओ बगुला बगुला मेरे भाई, तू कितना वाइट है, तू कितना सफेद है, तू कितना खूबसूरत है। मैं जहाँ जाता हूँ लोग मुझको तीर दिखाकर उड़ा देते हैं, धनुष दिखाकर उड़ाने लगते हैं। बच्चे देखते हैं वो भी डंडे से मारते हैं, बूढ़े देखते हैं वो भी मारते हैं, औरतें देखती है वो भी मारती है। ए बगुला, तेरा रंग कितना खूबसूरत है, तू कितना उजला है, तू कितना सफेद है। बगुला कहने लगा, ओ कौवा मेरा भाई, अरे तू मुझको क्या देखता है, मेरे पास तो सिर्फ एक रंग है। जाकर तोते को देखो, लोग कितना प्यार करते हैं, लोग उसको कितनी मोहब्बत से पुकारते हैं, जिसे देखो मिट्टू मिट्टू कह के पुकारते हैं। तोता इतना खूबसूरत है, वो हरे रंग का तोता, वो सब्ज रंग का तोता, गले में लाल कलर का पट्टा भी डला होता है, इतना खूबसूरत होता है कि उनको लोग देखने के लिए दूर दूर से आ जाते हैं। इतना कहना था, सुनना था। अब वो कौवा उड़ा और एक पिंजरे में तोता नजर आया। उस तोते के पास, पैरोट के पास वो कौवा गया, कहने लगा, तोता मेरा भाई कितना खूबसूरत है तू, हरा रंग का, क्या मिठास तेरे आवाज में है, मैं काए काए करता हूँ, लोग मेरी आवाज सुनना नहीं चाहते, लोग तेरी आवाज सुनने को तरसते हैं, तू कितना खूबसूरत है। ओ तोता कितना खूबसूरत है तू, गले में लाल कलर का पट्टा भी डला है, हरा कलर तेरा जिस्म है, वो तेरे चोंच लाल लाल रंग के, कितना अच्छा तू लगता है। वो तोता कहने लगा, ओ कौवा मेरा भाई, अरे मुझको तू क्या देखता है, मेरे पास तो सिर्फ दो रंग है, एक सब्ज रंग है, हरा रंग है, और एक गले में इसका लाल सा पट्टा डला है। लेकिन अगर खूबसूरती देखनी है, मोर के पास जाकर देखो, मोर को देखोगे तुम्हें समझ में आएगा, उसके हर पंख में अलग अलग डिजाइन बना हुआ है। ये कौवा कहा, कहाँ मोर मिलेगा, कहा फला चिड़िया घर कोलकाता चले जाओ। अब वो कौवा जाकर मोर के पास पहुंचा, कहने लगा, ओ मोर मेरा भाई कितना खूबसूरत है तू, तेरा कलर इतना अच्छा है, लोग मालदा से तुझे देखने आते हैं, लोग बर्दवान से तुझे देखने आते हैं, लोग फरक्का से तुझे देखने आते हैं, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, झारखंड से लोग तुम्हें देखने आते हैं, तू कितना खूबसूरत है मोर मेरा भाई। मोर कहने लगा, अरे तुम मेरी खूबसूरती को तो देख रहे हो, लेकिन मुझसे अच्छी जिंदगी तुम्हारी है। कहा वो कैसे, कहा कि अगरचे तू काला कलौटा सही, मैं अगरचे खूबसूरत हूँ, लेकिन ये खूबसूरती का क्या फायदा, इसी खूबसूरती की वजह से लोगों ने पकड़ के मुझे कैद में डाल दिया है, लोगों ने पकड़ के मुझे बंद कमरे में रखा है, एक जाली में बंद करके रखा है। मुझसे खूबसूरत तेरी जिंदगी है, मुझसे खूबसूरत और अच्छी तेरी जिंदगी है कौवा। अरे काला है तो क्या हो गया, कम से कम जहां चाहता है उड़ के तो चला जाता है, जिस टहनी पे डाली पे दरख्त पे चाहता है उस दरख्त पे जाकर बैठ जाता है। मुझसे खूबसूरत तेरी जिंदगी है। यही हालत इंसानों की हो गई है जो जिंदगी में सुकून नहीं है। एक साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाले को देखता है, सोचता है बड़े सुकून में मोटरसाइकिल वाला है, वो मोटर वाला सोचता है कि ये फोर व्हीलर वाला बड़े सुकून में है। कभी जाकर पूछो फोर व्हीलर वाले से, कभी मकान वाले से पूछो, कभी ज्यादा पैसे वालों से पूछो, उसको इस टेंशन में नींद नहीं आती है कि हमारा पास अगर पैसा कम हो गया तो फिर हम हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी बीवी का क्या होगा, हमारे बेटे का क्या होगा, हमारी माँ का क्या होगा, हमारी बहन का क्या होगा। हमने गुजरात में एक ऐसे शख्स को देखा जिनके घर में मेरा इंतजाम था, अहमदाबाद में इतना बड़ा मालदार शख्स है जिनकी चार फैक्ट्रियां हैं सरिया बनाने वाली, रड बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, लोहे को पिघला कर। लेकिन आप जानते हो जब मैं बैठा, हजरत हलचल सिवानी साहब की बिला जब बैठा, सामने में गुजराती थाली लाकर रखा, गुजराती थाली बहुत मशहूर खाना है, सामने सजा दिया। हमने कहा आप भी आइए, कहा मुफ्ती साहब आप खाना शुरू करें। हमने कहा वो क्यों, कहा मेरा खाना बाद में आएगा, डॉक्टर ने मुझे एहतियात करने को कहा है, और डॉक्टर ने कहा है अगर तुम्हें ज्यादा दिन जिंदा रहना है तो फिर ऐसा वैसा खाना खाओगे, मसालादार खाना खाओगे तो तुम ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाओगे। जब उनका बेटा टिफिन लेकर आया तो सिर्फ दाल और सूखी सी रोटी पड़ी थी, उसी सूखी रोटी को दाल में भिगोते जाता था, मुंह में डालता जाता
تھا، میں اپنی قسمت پہ ناز کرنے لگا۔ آپ بھی اپنی قسمت پہ ناز کرو، یا اللہ ہمیں تو نے غریب تو بنایا ہے، کم سے کم ان کی طرح بیمار تو نہیں بنایا ہے، کم سے کم اس کی طرح پریشان حال تو نہیں رکھا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، زندگی میں خوشحالی آ جائے گی۔ چار چکے والا ہوائی جہاز والے کو نہ دیکھے، مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر زندگی میں سکون چاہیے کبھی بھی اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھا کرو، جب بھی دیکھو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کرو۔ اوپر والوں کو دیکھو گے تیری زندگی میں اضطراب پیدا ہو جائے گا، تم ٹینشن میں چلے جاؤ گے اور یہ کہو گے یا اللہ اس کو اتنا مل گیا ہمیں کچھ نہیں ملا۔ یاد رکھنا اگر دیکھنا چاہتے ہو اوپر والوں کو دیکھو گے ٹینشن میں چلے جاؤ گے، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ ایک بائک والا فور ویلر والے کو نہ دیکھے بلکہ سائیکل والے کو دیکھے، اللہ کا شکر ادا کرے اور کہے میرے مولا کم سے کم سائیکل والے سے تو نے مجھ کو بہتر بنایا ہے۔ ایک سائیکل والا پیدل چلنے والے کو دیکھے، اللہ کا شکر ادا کرے میرے مولا کم سے کم اس سے بہتر تو نے مجھ کو رکھا ہے، اس کے پاس تو سائیکل تک نہیں ہے، مجھے تو نے سائیکل عطا فرمایا ہے۔ ایک پیدل چلنے والا بغیر پاؤں والے کو دیکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے میرے مولا کم سے کم تو نے ان کی طرح لاچار تو نہیں بنایا ہے، ہمیں کم سے کم پاؤں میں چلنے کی طاقت تو عطا فرمایا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اوپر والوں کو مت دیکھو کبھی بھی، نیچے والوں کو دیکھو۔ اگر نیچے والوں کو دیکھو گے زندگی میں انقلاب آ جائے گا، زندگی میں سکون کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ اور غور سے سنو، اگر زندگی میں سکون چاہیے، زندگی میں سکون آرٹیفیشیل چیزوں میں اللہ نے نہیں رکھا ہے۔ اللہ نے اگر سکون رکھا ہے آرٹیفیشیل چیزوں میں نہیں بلکہ قدرتی چیزوں میں اللہ نے سکون رکھا ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ کو اگر پیاس لگ جائے آپ کیا کرتے ہو؟ پانی جب تک آپ نہیں پیئیں گے، آپ مان لیں پیاس لگ جائے، آپ پیاس لگنے پہ اگر آپ کولڈ ڈرنک پی لو، آپ اسپرائٹ پی لو، آپ تھمس اپ پی لو، آپ کوکا کولا پی لو، آپ مرنڈا پی لو، آپ مازا پی لو، آپ جو بھی چیزیں لوگوں نے بنائی ہے اس چیز کو آپ پی لو، آپ کی پیاس نہیں بجھنے والی ہے۔ اگر پیاس بجھانی ہے ٹھنڈا پینے کے بعد بھی پانی کی ضرورت پڑتی ہے، تب جا کر پیاس کی شدت سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ یعنی پتہ کیا چلا، لوگوں کی بنائی ہوئی دنیاوی چیزوں میں سکون مت تلاش کرو، قدرتی چیزوں میں سکون تلاش کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اندر سکون کی دولت عطا فرما دے گا۔ مکان والا جھونپڑی والے کو دیکھے، جھونپڑی والا فٹ پاتھ والے کو دیکھے، جاؤ دلی کی سڑکوں پہ فٹ پاتھ پہ جا کر دیکھو، کولکاتہ کے فٹ پاتھ پر جا کر دیکھو، تمہیں اگر وہ مٹی کا بھی گھر اللہ نے عطا فرمایا ہے وہاں جا کر دیکھو گے اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ کتنے مزدور ایسے ہیں جو مزدور فٹ پاتھ پہ جا کر سو کر رات گزار دیتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ سے اگر سکون حاصل کرنا ہے ایک نسخہ پہ پہلے عمل کرو، جب بھی دیکھو اوپر والوں کو مت دیکھو، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اللہ سکون کی دولت عطا فرما دے گا۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیں، دنیاوی چیزوں میں اگر دیکھنا ہے تو کس کو دیکھیں گے؟ اونچا بولے کس کو دیکھیں گے؟ ماں بہنوں میں تم سے بھی کہنا چاہوں گا، تم کسی عورت کی بنارسی ساڑی کو دیکھ کر اپنے شوہر کو تانا مت دیا کرو۔ تم بیٹیوں قوم کی سنو، تم اپنے باپ کو غربت کے تانے مت دیا کرو۔ تم اپنے باپ کو یہ مت کہو کہ میرا بابا جہاں سے بھی لا کر ہو فلا تو دیتا ہے، تم نہیں دیتے ہو۔ اگر تم کہو گی اپنے باپ کو، تیرے باپ کا دل ٹوٹ جائے گا۔ تجھے کیا پتا ہے تیرا شوہر ماں بہنوں وہ کلکتہ میں، دلی میں، ممبئی میں جا کر کیسے زندگی گزارتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے 20 اینٹ اپنے کاندھے پہ پیٹھ پر لے کر، وہ 20 اینٹ لے کر وہ 10 منزلہ مکان پہ چڑھ جاتا ہے۔ وہ تیرا شوہر ہوتا ہے کمانے والا، 8 گھنٹہ جب مزدوری کرنے جاتا ہے۔ ان سے پوچھنا کہ مزدوری کرنے والوں کو تکلیف کتنی ہوا کرتی ہے۔ تم یہ
یہ سمجھتی ہو تیرا شوہر کام نہیں کرتا، تیرا شوہر دلی میں جس دن تو اپنے شوہر کو کام کرتے ہوئے دیکھ لے گی، اللہ کی قسم کبھی بیجا فرمائش اپنے شوہر سے نہ کرے گی، اپنے سامی سے کبھی بیجا فرمائش نہ کرے گی۔ اس لیے ماں بہنوں بیجا فرمائش مت کرو، دوسروں کے سلوار سوٹ کو دیکھ کر، دوسروں کی بنارسی ساڑی کو دیکھ کر، دوسروں کے کنگن پازیب کو دیکھ کر، دوسروں کے ہیرے جواہرات اور زیورات کو دیکھ کر تم اپنے شوہر کو تانے مت دو، بلکہ تیرا شوہر اگر امیر ہو اللہ کا شکر ادا کرو، اگر غریب ہو صبر کر لو۔ مدینے والے مصطفیٰ فرماتے گئے جو عورت اپنے شوہر کی غربت میں صبر کرنے گی اور نماز کی پابندی کرتے رہے گی، اللہ کا شکر ادا کرتی رہے گی، ایسی عورت کو اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرما دے گا۔ سوچ کر دیکھنا ماں بہنوں، تم فرمائشیں کرتی ہو، او قوم کی بیٹیوں سنو، میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا، نوجوانوں آپ 1000 روپے گٹکا کھا کر تھوک دیتے ہو، پان کھا کر تھوک دیتے ہو، چائے پی لیتے ہو، دن بھر میں 100 روپے کی در دیکھو میری طرف اور آپ گفتگو ملاحظہ کرو۔ اب جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں ماں بہنوں، میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا، جب کسی کی بیٹی کو تو دیکھتی ہے تو سوچتی ہے تیرا بابا تیرے لیے کچھ نہیں کرتا، ماں بہنوں تو سوچتی ہے تیرا شوہر کچھ نہیں کرتا، تیرا گھر کا مالک کچھ نہیں کرتا، نہیں، وہ تو دلی میں فٹ پاتھ پہ سو لیتا ہے۔ مہینہ جنوری کے مہینے میں کتنے مزدوروں کو ہم نے دیکھا ہے جو رکشہ چلاتا ہے اور رکشہ چلا کر وہ فٹ پاتھ پہ آ کے سو جاتا ہے، اور وہ اپنے کاندھے پہ جو گمچھا رومال رکھتا ہے اسی کو اوڑھ کر جنوری دسمبر کے مہینے میں سو جاتا ہے۔ کوئی رات کو دل والا انسان آتا ہے، ایک کمبل اس کے بدن پہ ڈال دیتا ہے، اسی کمبل کو اوڑھ کر مہینوں فٹ پاتھ پہ سو کر گزار دیتا ہے۔ کس لیے جانتی ہو میری ماں اور بہنوں؟ صرف اس لیے یہ تیرا شوہر وہ فٹ پاتھ پہ سو جاتا ہے، 100 روپے دن بھر میں نہیں کھاتا ہے ہوٹل میں، وہ پیسے بچا کر رکھتا ہے، اس لیے کہ یہ پیسے بچا کر تجھے پیسے دے گا، تجھے یہ گھر میں رانی بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ اور او قوم کی بیٹیوں، تیرا باپ تجھے شہزادی بنا کر رکھنا چاہتا ہے، لیکن باپ کو غربت کے تانے مت دو۔ ابھی حضرت کچھ دنوں پہلے پونا کی سرزمین میں ایک 7 سال کی بچی، عید کے دن 7 سال کی ایک رکشہ چلانے والے کی مزدور کی بیٹی پھانسی لگا کر آتم ہتیا کر لی۔ میں کہنا چاہوں گا ایسا کیوں کی جانتے ہو؟ اس رکشہ چلانے والے کی 7 سال کی بیٹی جس کو ابھی عقل بھی صحیح سے نہیں آئی ہے، اس نے عید کے دن پھانسی کے پھندے سے لٹک کر جان دے دی۔ کس لیے جانتے ہو؟ وہ رکشہ چلانے والا، وہ رکشہ غریبوں کی مدد کرو، سنو گے کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ آپ اپنا کھا کر سو جاتے ہو، کبھی دیکھتے ہو کہ پڑوسی آپ کا بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، کبھی آپ نے دیکھا گئے کہ آپ کے پڑوس میں اپنی بیٹی کی شادی میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو، تمہارے گھر کے بغل میں پڑوس میں کوئی غریب کی بیٹی اپنے ہاتھ میں پیلے کلر کو دیکھنے کے لیے جوانی گزار رہی ہے، بڑھاپے کی دہلیز پہ دستک دے رہی ہے، کیا آپ نے نہیں سوچا مت کرو 30 لاکھ روپے خرچے، مت کرو 30 لاکھ روپے بیٹی کی شادی میں خرچے، 1 لاکھ میں شادی کروا لو، سمپل شادی کر لو۔ مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں سب سے اچھا نکاح، سب سے اچھی شادی وہ ہے جو شادی جتنے سمپل طریقے سے کی جائے وہ شادی اتنی اچھی ہے۔ یاد رکھو 1 لاکھ خرچ کرو اپنی بیٹی کی شادی میں، 2 لاکھ بچا لو، کسی محلے میں رہنے والے غریب کی بیٹی کے ہاتھ پیلے کروا دو، ان کی بیٹی کی شادی کروا دو۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں وہ غریب کی بیٹی اپنے سسرال میں جا کر مسکرائے گی، آپ کو اللہ آپ کے گھر میں سکون کی دولت عطا فرما دے گا، آپ کو اللہ چین کی دولت عطا فرما دے گا۔ لیکن صاحبو مزدور کی قدر نہیں ہے اپنے یہاں۔ آج کیا کرتے ہیں لوگ؟ مزدور کی مزدوری بھی لوگ رکھ لیا کرتے ہیں۔ مزدور تو چھوڑے بھائی صاحب،
امام صاحب کی بھی تنخواہ کئی جگہ پہ لوگ رکھ لیتے ہیں. میں کہنا چاہوں گا ان اماموں پہ ظلم مت کرو، ان مولویوں پہ ظلم مت کرو، عالموں پہ ظلم مت کیا کرو. اللہ کے یہاں پائی پائی کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا. سنیں، ایک ایک چیز کا حساب غور سے سنیں. ایسی گفتگو بار بار نہیں ہوتی ہے، آپ دل میں جگہ دیں میری گفتگو کو. ابھی حضرت ان قوم نے امام کے ساتھ کیا کیا. ہمارے یہاں کٹیہار میں ایک ایسا حافظ قرآن جن کو 30 پارے جن کے سینے میں محفوظ ہیں، وہ حافظ قرآن. ابھی رمضان میں مدینہ شریف میں تھا، خبر گئی کہ وہ حافظ قرآن صبح سویرے یعنی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے سحری کھا کر گھر سے نکل رہا تھا اور مسجد جانے کے لیے بائک سے بڑی سی گاڑی آئی اور اس امام صاحب کو ٹکر مار دی. اس امام صاحب کا اسی جگہ انتقال ہو گیا. امام صاحب اسی جگہ پہ دم توڑ دیے، ان کا وصال ہو گیا، موت ہو گئی. لیکن میں کہنا چاہوں گا اس امام صاحب کی 4 بچیاں ہیں، اس امام صاحب کی 4 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں. کسی مقتدی کا دل نہیں پگھلا کہ کوئی مقتدی آگے بڑھتا اور کہتا او لوگوں گاؤں والوں، امام صاحب ہماری مسجد میں امامت کرتے تھے، یہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کی بچیوں کی دیکھ بھال کرنا کسی کی ذمہ داری نہیں ہوگی، ان کی بچیوں کی دیکھ بھال کرنا ہماری ذمہ داری ہوگی، ہم گاؤں والوں کی ذمہ داری ہوگی. کوئی آگے نہیں بڑھا. مزدور کی مزدوری حضور فرماتے گئے پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دیا کرو، پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دیا کرو، ورنہ اللہ کے یہاں حساب دینا ہوگا. ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہوگا. اور سے سننا، مزدور اگر مزدوری کرتا ہے، آپ کیا کرتے ہو؟ مان لیں آپ کے 410 روپے مزدوری ہے. اگر 3 دن کوئی مزدور کام کیا، کتنے ہو گئے؟ 3 دن میں 410 روپے کے حساب سے کتنے ہو گئے؟ 1230 روپے ہوئے. لیکن آپ کیا کرتے ہو؟ ہمارا یہ نوجوان، ہمارا یہ پیسے والا سرمایہ دار، یہ ہماری قوم کے مالدار لوگ، یہ صاحب ثروت پیسے والے، یہ مزدور کو 1200 روپے دے دیتے ہیں اور 30 روپے کے لیے کہتے ہیں بعد میں لے کر چلے جانا. وہ 4 دن دوڑتا ہے، 5ویں دن آنا چھوڑ دیتا ہے. آپ کہتے ہو اگر وہ زیادہ ضد کرے، آپ کہتے ہیں ارے 30 روپے لے کر میں بھاگ جاؤں گا. میں کہتا ہوں آپ کی نظر میں 30 روپے کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم پوچھو اس پونے میں رہنے والے رکشہ چلانے والے کو جس کی بیٹی 30 روپے نہ ہونے کی وجہ سے عید کے دن پھانسی کے پھندے سے لٹک کر جان دے دی ہے، آتم ہتیا کر لی ہے، خودکشی کر لی ہے. ایسا کیوں گئے؟ کبھی سوچا گئے؟ وہ رکشہ چلانے والا پونے کی سرزمین پہ وہ دن رات رکشہ چلا کر پیسے بچا کر وہ رکشہ چلانے والا وہ پیسے جمع کر کے عید کے دن سے پہلے اپنی بیٹی کے لیے ایک فراک خرید کر لاتا ہے، ایک کرتا خرید کر لاتا ہے، کپڑا خرید کر لا کر اپنی بیٹی کو پہناتا ہے. بیٹی عید کے دن پہنتی ہے، 7 سال کی اس کی بیٹی بازار کی طرف چوراہے پہ نکلتی ہے، روڈ پہ نکلتی ہے. امیروں کی بیٹی کہتی ہے اے دیکھو غریب کی بیٹی آ رہی ہے. رکشہ چلانے والے کی بیٹی کہتی ہے او امیر کی بیٹیوں سنو، تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ دیکھو میرے باپ نے بھی نیا کپڑا ہم کو لا کر دیا ہے. اور سنو امیر کی بیٹیوں، اگر تیرے باپ کو اللہ نے مالدار بنایا ہے تو میرے باپ کو اللہ نے دلدار بنایا ہے. میرے باپ نے بھی مجھے نیا کپڑا لا کر دیا ہے. اتنا سننا تھا. امیر کی بیٹیاں کہتی گئے او غریب کی بیٹی اور رکشہ چلانے والے کی بیٹی، ارے سن، تیرے باپ نے کپڑے تو دیا ہے، کیا ہاتھ میں کانچ کی چوڑیاں بھی دیا ہے؟ جب اتنا سننا تھا کہنے لگتی گئے او امیر کی بیٹیوں تانے مت دے، تو جانتی گئے میرا باپ کہتا گئے کہ او میری بیٹی میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں، اگر تو
کہے تو میں آسمان سے چاند تارے تیرے قدموں پہ لا کر ڈال دوں گا۔ میرا باپ جب چاند تارے لا کر دے سکتا ہے، میرا باپ 30 روپے کی کانچ کی چوڑیاں نہیں دے سکتا۔ رک، ابھی میں گھر جا کر لے کر آتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ غریب کی بیٹی جاتی ہے، رونے لگتی ہے، بابا امیروں کی بیٹیوں نے ہمیں تانے دیا ہے، ہمیں کانچ کی چوڑیاں چاہیے۔ باپ نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ٹٹولا، 1 روپے بھی نہیں نکلا۔ باپ کہنے لگا، بیٹی آج معاف کر دے میری گڑیا، کل تیرا باپ اوور ٹائم رکشہ چلائے گا، رات کو دن، دن کو رات کر کے رکشہ چلائے گا، لیکن تیرے لیے کانچ کی چوڑیاں لے کر آئے گا۔ سمجھایا بہت، کہا بابا آپ کہاں چاند تاروں کی بات کرتے ہو، کانچ کی چوڑیاں لا کر نہیں دے سکتے ہو۔ اتنا سننا تھا۔ وہ غریب کی بیٹی، مزدور کی بیٹی رونے لگی۔ باپ نے سمجھایا، کسی طرح عیدگاہ کی طرف باپ نکلا۔ اس مزدور رکشہ چلانے والے جب عیدگاہ کی طرف گیا، عید کی نماز سے امام صاحب نے ابھی سلام پھیرا ہی تھا، ایک بچہ دوڑ کر گیا، کہنے لگا چچا جان غضب ہو گیا، چچا جان غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا بھتیجے؟ کہا کہ چچا آپ کی 6 سال کی گڑیا پھانسی کے پھندے سے لٹک کر آتم ہتیا کر لی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا لوگوں، آپ 30 روپے آپ کی نظر میں کچھ نہیں ہے، 30 روپے آپ کی نظر میں کچھ نہیں ہے۔ پوچھو اس رکشہ چلانے والے سے، اگر ان کے پاس 30 روپے ہوتے، ان کی 7 سال کی گڑیا، اس کی بیٹی پھانسی کے پھندے سے نہیں لٹکتی۔ اس لیے غریبوں کو، مزدوروں کو مزدوری پوری دیا کرو، اور جس مزدور کو گاؤں میں کوئی نہیں لے کر جاتا ہو، اس مزدور کو تم اپنے یہاں کام پر لے کر جاؤ۔ 4 مزدور ہو کی ضرورت ہو، 3 مزدور کو، ہٹھے گٹھے کو سب لے جاتے ہو، ان 3 کے آڑ میں ایک کمزور شخص کو بھی لے کر چلے جاؤ، جس کو گاؤں میں گرام میں کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ وہ جائے گا کیا کرے گا؟ 10 بانس کم کاٹے گا، 10 ڈلیا مٹی کم اٹھائے گا، 10 کدال کم چلائے گا، 10 اینٹ کم اٹھائے گا دن بھر میں۔ لیکن یاد رکھنا، اگر اس غریب شخص کو، کمزور کو آپ نے مزدوری پہ رکھ لیا، آپ 400 روپے شام کو دو گے، اگر وہ 400 روپے لے کر جائے گا، نہ جانے اس کے گھر میں کتنوں دنوں سے گوشت نہیں بنا ہے، وہ گوشت اگر لے کر چلا گیا، اس کے بچے گوشت کھا کر دعائیں دے دیں گے، وہ بچے یہاں مسکرائیں گے، وہاں مدینے والے مصطفیٰ مسکرانے لگیں گے، وہاں مدینے والے مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے۔ اس لیے یاد رکھو، کبھی بھی مزدوروں کی مزدوری مت مارا کرو۔ اور یہ چلن بہت زیادہ چلی ہوئی ہے۔ وہ پھلاں ٹھیکیدار صاحب وہاں لے کر گئے، 1 مہینہ کھٹایا، 1 مہینہ کھٹوانے کے بعد بغیر پیسہ کے گھر بھیج دیا۔ یہاں حضور فرماتے، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ یا حضور کیا فرما رہے ہیں؟ پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدور کی مزدوری دے دیا کرو، کام کروانے والے کو اس کی اجرت دے دیا کرو۔ کبھی سوچا ہے آپ نے غریبوں کی مدد کرو؟ آپ کو اللہ نے مالدار بنایا ہے، سنو، سکون تبھی ملے گا، پڑوسی سکون سے سوئے گا، اللہ آپ کی زندگی میں سکون عطا فرما دے گا۔ محلے میں اگر ایک انسان بھوکا رہ گیا، ایک شخص کی بیٹی اگر کنواری رہ گئی، تو یاد رکھیے گا سارے لوگ ذمہ دار ہوں گے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا آج مسجد کے لیے جلسہ کرواتے ہو، مدرسہ بنانے کے لیے جلسہ کرواتے ہو، مسجد بنانے کے لیے جلسہ کرواتے ہو، ہر تنظیم بنی ہے، کوئی تنظیم ایسی بھی تو بنے، کوئی کمیٹی ایسی بھی تو بنے، کچھ نوجوان ایسے بھی تو رہیں کہ سنو، سال بھر ہم کمائیں گے، ان میں اتنا پیسہ کچھ پرسنٹیج نکال کر، اتنا پرسنٹ نکال کر رکھ دیں گے، اور سال بھر میں اتنے لاکھ ہو جائیں گے، ان سے ہم محلے کے غریب باپ کی بیٹی کی شادی کروا دیں گے۔ اگر ان کی بیٹی کی شادی ہو گئی، اللہ کی قسم پورے گاؤں میں خوشحالی اللہ ڈال دے گا، آپ کی زندگی میں بھی اللہ سکون عطا فرما دے گا۔ اس لیے خبردار خبردار، مزدوروں کو مزدوری فل دیا کرو، جسے کوئی نہیں پوچھتا ہے آپ اسے لے کر چلے جاؤ، آپ اس کو پوچھو، ہم اور آپ کیا ہیں؟ مدینے والے مصطفیٰ ہیں۔ آج تو لوگ غریبوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ حضور کی زندگی کا کبھی مطالعہ تو کرو، مکہ کی سرزمین ہے، حضور باہر دھوپ میں، ایک گڑیا آ گئی، کھڑی ہو گئی ایک عورت، جس کو مکے والے پاگل کہتے تھے، یہ عورت پاگل ہے، بکتی رہتی ہے۔ ایک دن اچانک
अचानक हुजूर को बुलाती है, या रसूल अल्लाह कुछ फरियाद लेकर आई हूँ। हुजूर चले गए। वो चिलचिलाती गर्मी है, सख्त धूप है, जून जुलाई का महीना, वो गर्मी, सख्त धूप में हुजूर खड़े गए। हजरत उमर आ गए, सिद्दीक़ अकबर आ गए, या रसूल अल्लाह ये औरत तो पागल है, इसकी कौन सुनता है मदीने में, इससे कौन बात करता है, या रसूल अल्लाह ये पागल औरत है। हुजूर ने फरमाया, ओ सहाबियों, इसकी मक्के में तो कोई नहीं सुनता है, अगर मैं भी ना सुनूं तो फिर दर्द दिल ये बयान करने किसके पास जाएगी। कभी सोच कर तो देखो, मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत को अपना लो, मदीने वाले मुस्तफ़ा की सीरत को अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, अल्लाह की कसम जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। सुनो, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया है, अगर सुकून चाहते हो तो दूसरों के घर में सुकून डालने वाला बन जाओ, अल्लाह तेरी जिंदगी में सुकून डाल देगा। दूसरों के बच्चों को देखकर हसद मत करो, जलन मत करो, दूसरों की बर्बादी मत चाहो, उनके लिए दुआ करो, मेरे मौला तू जब उसको दे सकता है मुझे तू क्यों नहीं दे सकता है, मैं भी तो तेरा बंदा हूँ, ये कह के दुआ मांगो। मैंने क्या कहा, अगर सुकून चाहते हो अपने से ऊपर वालों को मत देखो, हमेशा नीचे वालों को देखो। अगर नीचे वालों को देखोगे तो अल्लाह दिल में सुकून की दौलत अता फरमा देगा। साइकिल वाला पैदल चलने वाले को शेख सादी के ताल्लुक से आपने सुना नहीं, हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह दमिश्क में जा रहे थे, जामा मस्जिद के करीब पहुंचे न तो देखा एक ऐसा राजा है जो घोड़े पे सवार है, कीमती लिबास पहनकर है, सर पे अमामा सजाकर है, पगड़ी लगाकर है। हजरत शेख सादी कहने लगे, या अल्लाह ये तेरा नाम तक नहीं लेता, तूने इसको इतनी दौलत दे दिया, ये राजा बन के बैठा है, और मेरे मौला मैं तेरे दीन के रास्ते में चल रहा हूँ, लेकिन हालत ये मेरे पाँव में चप्पल तक नहीं है। तो जब इतनी शिकायत आई दिल में, आगे बढ़े, मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे।